الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بلد سے اس کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی،
اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز محتشم سامعین وقار، رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ خالق کائنات کا قسم اٹھانا اور پھر جس چیز کے لیے رب کائنات قسم اٹھا لے وہ باقی چیزوں میں بلندی کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیا شہر مکہ کے اندر کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے؟ یا پھر وہاں پر حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے؟ کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ یا آب زمزم ہے، صفا و مروہ ہیں، غار حرا و غار ثور ہیں؟ کیا ان مقدس نشانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ نہیں، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پر حجر اسود ہے۔ میں نے کعبۃ اللہ کی قسم کو اس لیے یاد نہیں کیا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر آب زمزم ہے، یہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور نہ ہی میں نے اس لیے کعبۃ اللہ کی قسم کو یاد کیا ہے کہ یہاں پر غار حرا و غار ثور ہیں۔ تو یا باری تعالیٰ پھر تو نے کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرا محبوب چلتا رہا ہے، اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، اس لیے میں نے شہر مکہ کی قسموں کو یاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی جہاں پر محبوب کے قدم لگ جاتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس مقدس جگہوں کی قسمیں اٹھایا کرتا ہے، اور یہ ساری قسمیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری عظمتیں حضور کے قدموں کا صدقہ ہیں کہ جہاں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی مشہور و معروف تصنیف جذب القلوب کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محب اپنے محبوب کے لیے اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جسے وہ بہترین سمجھتا ہے، جسے وہ سب سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی چیز کا اپنے محبوب کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مدینہ کا انتخاب اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب شہروں میں سب سے بہتر مدینہ المنورہ کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور فاران کی چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر شہر مکہ کی طرف دیکھا اور شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے شہر مکہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے اس شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے جو مجھے سب سے پیارا ہے تو اب مجھے اس شہر کے اندر داخل کرنا جو تجھے سب سے پیارا ہے۔ معلوم ہوا مکہ سے اللہ کے نبی کو پیار ہے تو مدینہ سے رب کو پیار ہے، کیونکہ شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، شرف مکہ کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے۔
بستی ہے نبی والی تو یہ اللہ والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو بھی فضیلتیں حضور کے صدقے سے عطا کی ہیں، اور شہر مدینہ کو بھی فضیلتیں حضور کے صدقے سے ہی عطا فرمائی ہیں۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبتوں کے فیض سے سارے جہان کو مستفیض فرمایا۔ سارے جہان کو جو فضیلتیں ملی ہیں وہ حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسل، جتنے بھی اولیاء کاملین کو جتنے بھی مراتب عطا فرمائے ہیں وہ سب کے سب حضور کے صدقے سے عطا فرمائے ہیں، اور جتنے مقام و مراتب اور جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، جتنی بلندیاں اللہ نے سارے انبیاء کو عطا کی ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ رب کائنات خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ساری کائنات جس رب کی رضا چاہتی ہے وہ رب کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری فضیلتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی عطا فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے تو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ شہر مکہ افضل ہے، اور اس پر انہوں نے بڑے دلائل دیے، بڑے مضبوط دلائل ہیں، اور بعض نے لکھا کہ مدینۃ المنورہ افضل ہے، وہ زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے، اور اس پر بھی علماء نے بڑی فضیلتیں اور بڑے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں۔ لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسرا عقیدہ بیان فرمایا، اور بڑا ہی خوبصورت عقیدہ، اور یہی عاشقوں کا عقیدہ ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جب تک رسول خدا مکہ مکرمہ کے اندر رہے مکہ مکرمہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں چلے گئے مدینۃ المنورہ افضل ہو گیا۔ اور کسی شاعر نے لکھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری فضیلتیں حضور کے قدموں کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں۔ جہاں جہاں حضور گئے وہاں وہاں فضیلتیں حضور کے ساتھ چلی ہیں۔ اور شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کامل ولی ہیں، وہ اپنے مریدین کے پاس تشریف فرما تھے، تو ایک مرید نے سوال کر دیا حضور بتائیے کہ کون سی جگہ جہان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وہ جگہ فضیلت رکھتی ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مرید نے اگلا سوال کر دیا حضور اگر مدینۃ المنورہ سب سے زیادہ افضل ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟
ہم جنت کی طلب میں کیوں دعائیں مانگتے ہیں، جنت کی آرزویں کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تک حضور مدینۃ المنورہ میں ہیں، مدینۃ المنورہ ساری جہان سے افضل ہے، اور جب حضور جنت میں چلے جائیں گے اللہ جنت کو مرتبہ عطا فرما دے گا۔ عظمتیں ساری حضور کے صدقے سے ہی ہیں۔ کملی والے دے شانہ تو قربان میں، سونا جدروں گیا دن چڑھاؤندا گیا، او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی، سونا پتھراں نو کلمے پڑھاؤندا گیا۔ کملی والے کو رب کائنات نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ صرف جوش خطابت نہیں ہے، کیا پتہ آپ سوچیں شاہ صاحب جوش خطابت میں رہے ہیں، جوش خطابت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینۃ المنورہ افضل ہے اور حضور کے صدقے سے فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، ہر نمازی کے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، اس کا علم لوگوں کو ہو جائے تو لوگ جھگڑنا شروع کر دیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی ہوا کرے۔ فرمایا پہلی صف کی یہ فضیلت ہے۔ اب مجھے بتائیں پہلی صف کون سی ہے؟ پہلی صف کون سی ہے؟ جو محراب کے پیچھے صف ہوتی ہے عموماً وہی پہلی صف تصور کی جاتی ہے۔ اگر امام یہاں سے مصلی اٹھا کر باہر برآمدے میں لے جائے تو پھر پہلی صف کون سی ہوگی؟ جو امام کے پیچھے ہے۔ اگر امام مصلی اٹھا کر لاک ڈاؤن کے عرصے میں چھت میں چلا جائے تو پھر پہلی صف کون سی ہوگی؟ جو امام کے پیچھے ہے۔ اور فضیلتیں کس کو ملیں گی؟ اسی صف کو ملیں گی۔ اب کوئی اس صف کے پیچھے جو محراب کے پیچھے ہے یہاں پر آ کر کوئی کھڑا ہو جائے، امام اوپر کھڑا ہے، امام بائیں برآمدے میں کھڑا ہے، تو کیا پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اس کو ملے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ ارے 1400 سال بعد میرے جیسا ادنا سا غلام، میرے جیسا ادنا سا گناہ گار سا فقیر حقیر بندہ اگر امامت کے مصلی پر کھڑا ہو، مصلی اٹھا کر باہر چلا جائے تو فضیلتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کا مرتبہ کیا ہے کہ جو جس طرف رخ کر دے رب کائنات کعبہ اس طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ میرے آقا کے ساتھ ساتھ فضیلتیں چلتی ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میرے آقا مکے میں رہے تو اللہ نے مکے کو فضیلتیں عطا فرمائی، میرے آقا مدینے میں چلے گئے تو مدینہ جہان سے افضل ہو گیا، میرے آقا جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنت کو سب سے مرتبہ عطا فرما دے گا، سب سے بلند مرتبہ پھر جنت کا ہو جائے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے رب کائنات نے عظمتیں عطا فرمانی ہیں، اور جہاں جہاں حضور جائیں گے وہاں وہاں ساری کی ساری عظمتیں حضور کے پیچھے پیچھے جاتی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ کیا یہ خوبصورت کلام ہے کہ ہم نے تو جدھر دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھا، اور مدینہ کو، مکہ کو یا جنت کو یہ جتنی بھی فضیلتیں ملنی ہیں یہ حضور کے قدموں کے صدقے سے ہی ملنی ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے مدینہ طیبہ کا ادب، مدینہ طیبہ کا احترام، مدینہ طیبہ سے محبت، وہ والہانہ عقیدت کا اظہار کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو مدینہ طیبہ سے کتنا پیار ہے۔ 40 سال آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے، اور ساری زندگی اس کے بعد وہیں پر آپ رہے، اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، صرف ایک حج۔ حج کی کتنی فضیلتیں ہیں، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، ساری دنیا حج کرنے کے لیے جاتی ہے، آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کیوں نہیں جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا دل نہیں کرتا آپ مکہ مکرمہ کی فضیلتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی رونقوں سے فیض یاب ہوں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، وہ میں نے کر لیا، ایک ہی مرتبہ میرے اوپر حج فرض تھا، وہ فریضہ میں نے ادا کر دیا ہے، اب میرا شہر مدینہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں شہر مدینہ سے باہر نکلوں اور مجھے موت نہ آ جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ مولا میرا جینا بھی مدینے میں ہو، میرا مرنا بھی مدینے میں ہو، میرا جینا مرنا مدینے میں ہو۔ اور کتنا ادب و احترام ہے۔ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، سامنے تمام سامعین تشریف فرما ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، آپ کے چہرے پر زردی آ گئی،
اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کو بڑی سخت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن آپ درس حدیث دیتے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے جسم کو جنبش تک نہیں دی۔ اور ہم آج نماز پڑھتے ہوئے ہمارے پاؤں پر کیڑی چڑھ جائے، چیونٹی چڑھ جائے، کوئی ہلکی سی چیز حرکت میں آ جائے تو ہمیں فوراً جو ہے وہ پاؤں کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دیتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، زردی آ گئی چہرے کے اندر، سامعین بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ نے درس حدیث کو جاری رکھا۔ جب درس حدیث مکمل ہو گیا تو سامعین نے پوچھا حضور آپ کو شاید کوئی تکلیف ہے، آپ کے چہرے سے آثار نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قمیض کو اٹھایا تو نیچے سے ایک زہریلا بچھو نکلا جس نے 16 مرتبہ امام مالک کے جسم کو کاٹ لیا تھا۔ مریدین سامعین کہنے لگے حضور پہلی مرتبہ آپ کے جسم کو کاٹتے ہوئی آپ نے کیوں حرکت نہ کی؟ 16 مرتبہ آپ بچھو کا ڈنگ کھاتے رہے، درس حدیث کو جاری رکھا، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے رہے ہیں اس لیے کہ میں حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا اور میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں حضور کے حدیث کی بے ادبی کروں اور اپنے جسم کی جنبش کر لوں۔ مجھے 16 مرتبہ بچھو کا ڈنگ تو برداشت ہے مگر حضور کی حدیث کی بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنا پیار ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ کے اندر چل رہے ہیں تو ایک کانٹا، ننگے پاؤں آپ چلتے ہیں، ایک کانٹا آپ کے پاؤں کے اندر چبھ جاتا ہے، آپ اس پاؤں کو، کانٹے کو نکالتے نہیں ہیں، ہمیں کانٹا چبھے ہم فوراً اس کو نکال دیتے ہیں، آپ اس کانٹے کو نکالتے نہیں اور ٹیڑھا پاؤں کر کے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کہ کہیں میرے زور سے قدم اٹھانے سے یہ کانٹا باہر نہ نکل جائے۔ تو کسی نے دیکھا تو کہا حضور اتنی تکلیف میں ہیں، اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ اس کانٹے کو نکال کر باہر پھینک دیتے، آپ کو باہر نکال دیں اس کانٹے کو۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوش محبت کے اندر فوراً آپ جلال کے اندر آ گئے اور آپ فرمانے لگے یہ کوئی عام کانٹا نہیں ہے، یہ شہر مدینہ کا کانٹا ہے۔ شہر مدینہ کے کانٹے باہر نکالنے کے لیے نہیں ہوتے، سینے میں جگہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، دل میں جگہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ فرمانے لگے کاش یہ کانٹا میرے پاؤں کی جگہ میرے دل میں لگا ہوتا، میرے قلب و جگر کے اندر اس کی جگہ ہے، کاش یہ کانٹا میرے دل میں لگا ہوتا۔ اور پھر محبت میں فرمانے لگے اگر بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے مالک کیا لے کر آئے ہو، تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ بے نیاز کے اندر میں مدینہ الرسول کا ایک کانٹا لے کر آیا ہوں، شاید اس کانٹے کے سبب میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنی الفت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک مدینہ منورہ کے اندر رہے اور 40 سال آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر قضائے حاجت نہیں کی۔ 40 سال تک آپ جہاں بھی جاتے، کسی جاڑی کے پیچھے، کسی درخت، کسی پتھر کی اوٹ میں آپ جاتے تو فوراً آپ کے ذہن کے اندر خیال آتا کہیں یہاں پر میرے آقا کے قدم نہ لگے ہوں، کہیں یہاں پر میرے آقا کے قدم نہ لگے ہوں، آپ فوراً اٹھ جاتے۔ اور 40 سال تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے قضائے حاجت ہی نہیں کی ہے۔ اب عقل تو یہ سوچتی ہے کہ بھئی 40 سال تک بغیر قضائے حاجت کے بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے اندر بندے کو قضائے حاجت نہیں آئے گی، بندہ جتنا بھی کھائے گا، جتنا بھی کھائے گا، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، وہ سارے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اپنے بندوں کو یہ مقام عطا کر سکتا ہے، وہ مدینہ الرسول کے ادب کے صدقے سے دنیا میں بھی یہ کرامت عطا فرما دیتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ہمارے بزرگوں نے مدینہ الرسول کا ادب کر کے ہمیں دکھا دیا، اور ہم اہل سنہ و جماع کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جس جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ قبر انور، وہ روضہ رسول، پوری دنیا، مکہ مکرمہ، بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بھی فضیلتیں عطا کی ہیں تو حضور کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ اعتقاد، ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح حدیث رسول کو سننے کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہاں ختموں پہ یا کسی بھی جگہ محفل ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اپنی باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہے، تو ادب سے مؤدب ہو کر وہاں پر بیٹھیں حدیث رسول کا احترام کرتے ہوئے، لیکن لوگ اپنی خوشخبریوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث رسول کا احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔